30 رجب آخری جمعہ آخری موقع۔ آج یہ 3 کام لازمی کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہوگی۔ خدا را یہ موقع ضائع مت کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین۔ آج ماہ رجب کا چوتھا اور آخری جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے، جس کا بڑی شدت سے انتظار تھا۔ آج ماہ رجب کی 23 تاریخ کا چوتھا اور آخری جمعۃ المبارک کے دن جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے اسی جمعے نصیب بدل جائے گا انشاءاللہ۔ ماہ رجب کا آخری جمعہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور اس آخری جمعے کے دن جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے پورے سال کے رزق و دولت کا انتظام ہو جائے، جو بھی شخص ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، اگلے پورے سال ہر قدم پر کامیابی کو اپنی کھلی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج ماہ رجب کے چوتھے اور آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام کر لے، کیونکہ آج ماہ رجب کا وہ مبارک دن آ چکا ہے، وہ جمعہ مبارک آ چکا ہے جس کو ہر کسی کو بے صبری سے انتظار تھا۔ آج ماہ رجب کے آخری جمعے کے دن یہ 3 کام آپ نے لازمی کر لینے ہیں، اور میرے بتائے ہوئے طریقے سے انشاءاللہ جو بھی آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو پریشانی، مصیبت، جو بھی آپ کی رکاوٹ ہے وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اللہ نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنایا ہے۔ اللہ نے بیٹھے بیٹھے آپ کی تقدیر کے بند تالے کو کھول دیتا ہے۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہو سکا، جو کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظیفے کر کر کے اوپر پڑھ کے تھک چکا ہوں لیکن مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ تمام میرے بہن بھائی آج ماہ رجب کے 23 تاریخ جو کہ چوتھا اور آخری جمعۃ المبارک صرف یہ 3 کام کر لے۔ ان 3 کاموں کو کرتے ہوئے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے بند تالے، بند دروازے کھول دے گا، ٹھیک ہے؟ ہر حاجت غائب سے پوری ہو جائے گی۔ دوستو یہ یاد رکھیں، یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے، اور آج آپ نے بالکل بھی اس کو لاپرواہی میں نہیں گزارنا۔ ماہ رجب کی 23 تاریخ چوتھا جمعہ مبارک آپ نے ان عمل کو لازمی کرنا ہے، ورنہ آپ پچھتائیں گے، کاش کہ یہ وظیفہ میں نے رجب کے چوتھے جمعے کر لیا ہوتا تو آج مجھے پچھتانا نہ پڑتا۔ تو انشاءاللہ اگر آپ یہ عمل، یہ وظیفہ کر لیتے تو آپ کو بہت زیادہ مالی فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یہ عمل آپ نے کیا کرنا ہے، تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہوئے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ تو دوستو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اللہ کے کلام میں اتنا اثر ہے۔ اچھا میں اسلامی بہنوں اور بھائیوں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے کلام میں اثر نہ ہو؟ ایسا ہوا ہے کہ جو بھی انسان کوئی وظیفہ کرتا ہے یا عمل کرتا ہے اللہ کے کلام میں پڑھتا ہے تو اس میں ایسا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ عمل سے یقین کے ساتھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے کلام میں 100% اثر ہوتا ہے، بس کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ اگر آپ آج قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دیکھ لیں تو آپ کو یقین دلانا مشکل ہو جائے گا کہ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کو کتنا مالی فائدہ ہوگا اور اس عمل سے آپ کو کیا بینیفٹ ملنے والے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں وظیفے کی طرف بغیر ٹائم ویسٹ کیا۔ چھوٹی سی ویڈیو ہے لیکن آپ نے پوری دیکھنی ہے، آپ نے اسکپ کر کے نہیں دیکھنی، اس سے آپ کو وظیفے کی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو آپ نے وظیفہ پڑھنے کا طریقہ سمجھ آ جائے گا اگر آپ فل ویڈیو دیکھتے ہیں۔ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے جو بھی مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ کوشش آپ نے کرنی ہے کہ جلد بازی میں یہ ویڈیو نہیں دیکھنی، ٹھیک ہے نا؟ اسکپ کر کے نہیں دیکھنی، اس سے آپ کو وظیفے کا عمل بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گا، کیسے کرنا ہے اور کس ٹائم کرنا ہے۔ اور دوسری بات، کوشش کریں کہ اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیں، اس عمل کو لازمی کر لیں۔ اور میری کوشش ہے کہ آج آپ نے کوئی بھی شخص اس 3 چھوٹے کچھ کام کو، اس عمل سے محروم نہ رہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ عمل میں نے بھی کیا ہے تو انشاءاللہ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اس عمل سے آپ کو بینیفٹ ملے۔ تو جو بینیفٹ ہے، جو اس سے آپ کو رزلٹ ملیں گے وہ آپ خود دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ضرور ملیں گے۔ یقین ہونا چاہیے پختہ اللہ پہ۔ تو عمل کیسے کرنا ہے وہ چلتے ہیں وظیفے کی طرف، کیونکہ یہ جو وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب ہے کہ اس مقصد کو جس مقصد کے لیے، جس مرضی کے لیے پڑھا جائے تو انشاءاللہ وہ مقصد، وہ آپ کا جو بھی عمل ہے وہ انشاءاللہ آپ کا پورا ہو جائے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ یہ ناممکن تو انشاءاللہ وہ عمل بھی ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ تو وہ دور دور تک تھک چکا ہے نا، تو عمل کر کے تو انشاءاللہ اس عمل سے، اس وظیفے پہ، جو انسان کہتا ہے کہ میں وظیفے کر کے تھک چکا ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا، تو وہ اس کی خطا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟
تو وہ اس کی غفلت ہے، جو انسانی شیطانی وسوسے سے وہ دور ہو جاتا ہے تو اس کا کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو وہ کچھ ایسی بندش بھی ہوتی ہیں، حادثات بھی ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی کامیابی کی طرف نہیں پہنچ پاتا۔ تو اسی عمل سے اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بینیفٹ رزلٹ بھی ملیں گے۔ تو آج آپ نے کیا کرنا ہے، ماہ رجب کا چوتھا جمعۃ المبارک ہے، اس عمل کو آپ نے جمعے کے دن اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جمعے کا بھی ٹائم ہو رہا ہے انشاءاللہ، تو اس عمل کو آپ نے جلدی سے کر لینا ہے۔ تو اب عمل کیا کرنا ہے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں، آپ نے باوضو ہو جانا ہے، ٹھیک ہے۔ جمعے کی نماز کے بعد کر لیں، جمعے کے دن کسی بھی ٹائم کر لیں تو جمعے کی نماز کے بعد کر لیں تو بینیفٹ ہے، عصر کی نماز کے بعد بھی کر لیتے ہیں تو تب بھی بینیفٹ ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، جمعے کی نماز کے بعد یا کسی بھی وقت آپ نے باوضو ہو جانا ہے، ٹھیک ہے، وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جائے نماز بچھا لینا ہے۔ جائے نماز بچھانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے 2 نفل حاجت پڑھنے ہیں، 2 نفل حاجت پڑھنے، ٹھیک ہے نا۔ 2 نفل حاجت پڑھنے کے بعد آپ نے اس عمل کو، اس تسبیح کو کرنا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پیار سے محبت کے ساتھ اس پر درود پاک بھیجیں، کیونکہ جب ہم اپنے نبی آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ جب وہ ہم اپنے نبی پر درود پاک پڑھتے ہیں تو انسان کو بہت خوشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، 2 حاجت نفل پڑھنے ہیں۔ نفل پڑھنے کے بعد آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اب جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ نفل پڑھ لیا، ٹھیک ہے، تو اول آخر درود شریف پڑھ لیا۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ درود شریف شیئر کیا تھا، ٹھیک ہے، تو ڈیلی وہ درود شریف میں پڑھتی ہوں، تو انشاءاللہ آپ بھی وہ پڑھیں۔ تو اگر آج خاص دن جمعے کا دن ہے تو آپ نے یہ درود پاک پڑھنا ہے، اسکرین پہ آپ کو شو ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اسکرین پہ آپ کو نظر آ جائے گا، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ آپ نے کیا کرنا ہے، اس درود پاک کو 1000 ٹائم پڑھنا ہے۔ 2 نفل حاجت کے پڑھنے کے بعد اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد اس درود ابراہیم کو آپ نے 1000 ٹائم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، 1000 بار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے 313 بار یا وہاب یا رزاقو کیا پڑھنا ہے، یا وہاب یا رزاقو یا وہاب یا رزاقو یا وہاب یا رزاقو کی تسبیح کرنی ہے 313 بار۔ کیا کرنا ہے، 313 بار آپ نے یا وہاب یا رزاقو پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے 2 حاجت کے نفل کے پڑھ لینے ہیں، پھر آپ نے اول آخر درود شریف پڑھنا ہے، اس کے درمیان میں یہ درود پاک پڑھنا ہے، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اس کے بعد آپ نے 313 بار یعنی 313 ٹائم آپ نے یا وہاب یا رزاقو کی تسبیح کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو تسبیح کرنے کے بعد پھر آپ نے اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد جو بھی آپ کی دعا ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ آپ کی پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ یقین کے ساتھ، نیت کے ساتھ اس عمل کو اگر آپ آج کے دن کر لیتے ہیں تو میں کہتی ہوں آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملے گا، بہت زیادہ رزلٹ ملیں گے۔ الحمدللہ مجھے بھی ملتے ہیں۔ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے تو میں اس درود پاک کو پڑھتی ہوں۔ تو یہ عمل آپ نے آج جمعے کے دن کر لینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ رب کعبہ سے جو بھی دعا مانگے گی، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ تو اسی طرح اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔